بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں روزانہ آپ کی خدمت میں اصلاحی بیان پیش کر رہا ہوں۔ آج پہلی روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی کثرت سے نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وہ اس کو وراثت میں بھی حقدار قرار دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے بہت حقوق رکھے ہیں، یہ بخاری شریف کا ترجمہ سنایا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پڑوسی کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرنا، کبھی کبھی اس کو کچھ ہدیہ بھیج دینا، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، یہ سب باتیں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی مالی مدد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ معاشی اور سماجی اعتبار سے ہم پلہ ہو۔ اگر کچھ غریب لوگ اپنے پڑوس میں آباد ہیں تو وہ بھی پڑوسی ہیں، اور ان کے حقوق اس لحاظ سے زیادہ ہیں کہ ان کی خبر گیری اور دوسروں سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے یہاں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ آپ بار بار گھر والوں کو تاکید کرتے رہتے کہ اس یہودی پڑوسی کو بھی گوشت کا ہدیہ بھیج دیا کرو۔ اللہ اکبر! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستان کے مخیر حضرات اپنے دائیں بائیں ادھر کے اور سامنے کے پڑوسیوں کا خیال رکھیں تو شاید پاکستان میں ایک بھی بھوکا نہ رہے۔ یا اللہ صحیح سمجھ عطا